تو اولاد دینے پر کون قادر ہے، قدرت رکھتا ہے؟ صرف اللہ۔ یہ ضرورت ہماری کون پوری کر سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ کوئی دوسرا یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کون سا حکم ہے اس میں؟ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور صرف اللہ سے مدد مانگو، اس کے سوا کسی اور سے مدد نہ مانگو۔ یہ حکم نکل کے آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے۔ کیسے؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ایاک نعبد، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کو کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے علاوہ یا تیرے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یا مدد چاہتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہوا کہ تیرے علاوہ کسی اور سے ہم مدد نہیں چاہتے، مدد نہیں مانگتے، تیرے ساتھ کسی اور سے ہم مدد نہیں چاہتے، مدد نہیں مانگتے۔ یہ اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم ہوا۔ اگر صرف یہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اگر یہ ہوتا تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو بات اس میں ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ دونوں جملے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک جملہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا جملہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں میں فرق ہے۔ تو کون سا جملہ یہاں پہ آیا ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں کرتے۔ اگر یہ ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو یہاں پہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ اور کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں آیا ہے، بلکہ یہ آیا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اسی طرح سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اور سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، اور سے بھی مدد چاہ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا معبود، سچا معبود، برحق معبود، حقیقی معبود صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کرنے کے لائق، جو عبادت کا مستحق ہے، اس کو کہتے ہیں معبود۔ تو ہمارا معبود، معبود برحق، سچا معبود صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ معلوم ہوا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے۔ اللہ کو معبود بھی ماننا ہے اور ماننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اللہ کو معبود مان لیا، زبان سے کہہ دیا، دل سے مان لیا، عمل کر کے بھی دکھانا ہے۔ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم اللہ کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں تو اس کی عبادت بھی کریں، نماز ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں اگر صاحب نصاب ہیں تو، ہے نا؟ اسی طریقے سے حج کریں اگر صاحب استطاعت ہیں تو، عمرہ کریں اگر صاحب استطاعت ہیں تو۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو معبود مان لیا تو کافی ہے، نہیں، بلکہ عمل بھی ضروری ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو دل سے اپنا رب، اپنا معبود ماننا، زبان سے بھی کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، اور پھر عمل کر کے اس کو ثابت کرنا۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ اور جو دیگر عبادتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، توبہ استغفار ہے، دعا ہے، اور توکل اللہ پہ رکھنا، اللہ سے محبت کرنا،
اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھنا، ٹھیک ہے، یہ سب عبادتیں ہیں۔ تو اللہ کو معبود مان کر اس کی عبادت کرنا فرض اور واجب ہے۔ کوئی اللہ کو معبود تو مانتا ہے لیکن اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے، سجدہ نہیں کرتا ہے، اللہ کو رکوع نہیں کرتا ہے، اور جو بھی عبادتیں ہیں وہ نہیں کرتا ہے، تو اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے، بلا دلیل، بلا ثبوت ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا یا صرف دل سے مان لینا یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب ہے دل سے بھی مانو، زبان سے بھی کہو اور عمل بھی کرو۔ تو ایاک نعبد سے یہ بات معلوم ہوئی، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کی بھی عبادت کی جائے اور دوسروں کی بھی عبادت کی جائے تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی کوئی اللہ کی عبادت نہ کرے یہ بھی غلط ہے، کوئی اللہ کی بھی عبادت کرے اور دوسروں کی بھی عبادت کرے، اللہ کو بھی معبود مانے دوسروں کو بھی معبود مانے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کی عبادت سے دور ہونا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرنی ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے، یہ بھی کفر اور شرک ہے۔ صحیح کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے، نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ جیسے اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، دوسرا کوئی اور رب اور معبود نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ ہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہمارا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، یا اس کے ساتھ کسی اور کو ہم حاجت روا اور مشکل کشا نہ مانیں۔ حاجت روا اور مشکل کشا ہمارا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا مان سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا ہو جائے گا؟ یہ کفر اور شرک ہو جائے گا۔ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہم دوسروں کو بھی حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مشکل کشا اور حاجت روا صرف اللہ ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ حاجت روا مینس حاجت اور ضرورت پوری کرنے والا، ایسی حاجت اور ضرورت جو صرف اللہ ہی پوری کر سکتا ہے، کوئی دوسرا پوری نہیں کر سکتا۔ جیسے اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد ایک ضرورت ہے انسان کی، تو اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ خیال رکھیں کہ وہ بھی اولاد دینے والا اولاد دے سکتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی ضرورت ہے جس کو صرف اللہ پوری کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔